بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ریڈینٹ لائف اسٹائل۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی تسبیح کے بارے میں، وہ تسبیح کہ جس میں 1000 مسئلوں کا حل ہے، جس میں آپ کی 1000 حاجات، دنیا کی 1000 حاجات آپ کی آخرت کی پوری ہوتی ہیں۔ 1000 مقامات آپ کو دنیا میں ملتے ہیں، 1000 مقامات آپ کو آخرت میں ملتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، برا بن عازب جس کا نام ہے، اور اس نے کہا کہ میں بہت تنگ آ چکا ہوں، مشکلیں، پریشانیاں میرا ساتھ نہیں چھوڑتی، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، تو میں کیا کروں؟ میں اپنی زندگی سے بہت عاجز آ گیا ہوں۔ تو حضرت علی علیہ السلام، جن کو درے علم کہا جاتا ہے، جن کو باب علم کہا جاتا ہے، رسول خدا کو فرمانا ہے نا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو جب کوئی باب علم پر آ جاتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی مشکل حل نہ ہو، اس کی پریشانیاں دور نہ ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا علی اس کو کوئی حل نہ بتائیں؟ مولا علی کے ایسے ایسے فیصلے ہیں اور ان کے ایسے ایسے جوابات ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ مولا علی کے جو کہتے ہیں کہ مجھ سے اتنا پوچھا نہیں گیا جتنا بڑا میں عالم تھا۔ مولا علی کہتے ہیں، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنا بڑا میں سخی تھا اتنا مجھ سے مانگا نہیں گیا۔ مجھے 2 شکایتیں ہیں لوگوں سے کہ جتنا بڑا میں عالم تھا اتنا مجھ سے پوچھا نہیں گیا، جتنا بڑا میں سخی تھا اتنا مجھ سے مانگا نہیں گیا۔ تو درے اہل بیت پر آ کر انسان کی کشتی کنارے لگ جایا کرتی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا علی میں کیا کروں؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی تسبیح نہ تعلیم کروں، میں تمہیں ایک ایسا ذکر نہ تعلیم کروں کہ جب تم وہ پڑھو تو نہ صرف تم اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہوگے۔ اور فرمایا کہ یہ جو تعلیم میں تمہیں ذکر کروں گا، اس کے پڑھنے سے تم ولی اللہ بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی بات کیا کہ ولی اللہ بن جاؤ گے۔ تو اور اتنا آسان بتایا کہ ہر کوئی اس کو پڑھ سکتا ہے، اور یہ وہ تسبیح ہے کہ جس کو پڑھنے سے آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں ادنا سا مقام جو آپ اس دنیا میں آپ کو ادنا مقام، ان مقامات میں 1000 مقامات میں جو ادنا مقام ملے گا وہ یہ ملے گا کہ آپ جب دنیا سے جائیں گے تو اس انسان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ پاک صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اور آخرت کے مقامات میں سے ایک مقام سن کر آپ اندازہ لگائیں کہ باقی مقامات کیا ہوں گے، کہ ایک مقام یہ بتایا گیا کہ آخرت میں آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محشور کیے جائیں گے۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ تسبیح آپ پڑھنا شروع کریں، آپ خود دیکھیں گے اپنی زندگی میں آپ کو خود تبدیلیاں نظر آئیں گی، خود معجزات ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے، آپ کی زندگی پرسکون ہوتی چلی جائے گی، آپ کی مشکلات اور پریشانیاں اس طرح ختم ہوں گی، اتنی تیزی سے ختم ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اور تسبیح کیا ہے؟ بہت ہی آسان، اتنی آسان تسبیح ہے کہ جس میں نہ کوئی مشکل ہے نہ کوئی پریشانی ہے۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ تعداد بھی بہت کم ہے اور سبق بھی جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ آپ جب نماز پڑھ لینا، طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ لیں، اس کو تسبیح امیر المومنین کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے، جیسے تسبیح زہرا ہوتی ہے نا جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، تو اس تسبیح کو تسبیح امیر المومنین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ انہوں نے تعلیم کی تھی تو اس کو تسبیح امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ پڑھنا یہ ہے کہ آپ نے جب نماز پڑھ لی اور آپ نے جب تسبیح زہرا کو ختم کر لیا، اس کے بعد آپ نے تسبیح امیر المومنین پڑھنی ہے۔ 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ لفظ آپ نے 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے الحمدللہ، 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 10 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ترتیب کے ساتھ آئیے گا، پہلے 10 مرتبہ سبحان اللہ، پھر 10 مرتبہ الحمدللہ، پھر 10 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخر میں 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ۔ اور آپ یہ پڑھیں گے، آپ کی 1000 بلائیں دنیا کی دور ہوں گی، 1000 بلائیں آخرت کی دور ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بلند مقام عطا فرمائے گا، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور آپ کا دامن آپ کی مرادوں سے بھر جائے گا انشاءاللہ۔
اور کہتے ہیں نا کہ جب رابطے اور واسطے اللہ سے ہوں تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ اپنے رابطے اور واسطے اللہ سے مضبوط کر لیتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ آپ کو سہارا دیتا ہے اس وقت جب آپ کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا. اور بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ حالات جو آپ کو مسلوں تک لے آتے ہیں، جو آپ کو عبادات تک لے آتے ہیں، جو آپ کو تسبیحات تک لے آتے ہیں. ایک بار کسی نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم پر جو تکلیف آئی ہے وہ ہماری آزمائش ہے یا ہم پر مصیبت ہے، اللہ کی ناراضگی ہے یا سزا ہے ہمارے گناہوں کی. تو فرمایا گیا کہ اگر جب کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے اور تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو، اپنی عبادت زیادہ کر دیتے ہو، ذکر اذکار زیادہ کر دیتے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ یہ تم پر اللہ کا کرم ہے، یہ تم پر اللہ کی آزمائش ہے. اور ہر آزمائش کا بدلہ جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے، بہترین اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرماتا ہے. اور اگر آپ پر کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی تکلیف، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آئی ہے اور وہ انسان اللہ سے دور ہو گیا ہے، اس نے اپنی عبادات جو پہلے بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتا تھا، جو پہلے چند نمازیں پڑھ لیتا تھا، اب ان نمازوں کو بھی چھوڑ دیا ہے، جو پہلے کبھی تسبیح اٹھا لیتا تھا اب اس تسبیح کو بھی چھوڑ دیا ہے، تو پھر وہ سمجھ جائے کہ یہ اس پر اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی آزمائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصیبتوں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھے. اور میں آج کے دن دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم یہ ایام ہے مولا علی کے ساتھ جن کی نسبت ہے، کہ پروردگار عالم مولا علی کے صدقے میں آپ سب کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے. جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، جو یہ سن رہا ہے، جو اس پر عمل کرے گا، پروردگار عالم ان سب کو رزق حلال، رزق لازوال عطا فرمائے، رزق کثیر عطا فرمائے، رزق کریم عطا فرمائے. پروردگار عالم مولا علی کے صدقے میں سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور بھگائے، سب بیماروں کو شفائے کلی عمر خضر عطا فرمائے. اور جس کے دل میں جو حاجت ہے ان سب کی وہ تمام حاجات جلد سے جلد قبول ہوں. اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ایسا بنائے کہ جیسا پروردگار عالم چاہتا ہے. ہم محمد وآل محمد کے ماننے والے ہیں تو پھر ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ فخر سے کہیں قیامت کے دن کہ ہاں یہ ہمارے ماننے والے ہیں، یہ ہمارا ہے. آمین ثم آمین.